وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی جو آج آیت ہم شروع کریں گے، آیت نمبر 17 ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آج تک پڑھا اس کا تھوڑا سا ایک خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ پہلی 5 آیات جو ہم نے پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پہلی 5 آیات میں ایمان والوں کی کوالٹی بیان کی گئی کہ اس کتاب سے تو وہی استفادہ کریں گے، وہی فائدہ لیں گے، انہی کے لیے یہ ہدایت بنے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ یوم آخرت ہمارے سامنے ہے، نہ اچھی بری تقدیر ہمارے سامنے ہے۔ وہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان لائے جائے، ان پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، اور اس چیزوں پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن، چاہے وہ وحی جلی ہو اور یا خفی، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے قرآن سے آپ بیان کریں یا آپ کے فرمان عظیم ہوں۔ اور پھر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی جو کتابیں تحریفات ہو چکی، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ پھر 2 آیتیں ہم نے پڑھی، آیت نمبر 6 اور 7۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے سمجھنے کے بعد بھی انکار کر دیا، اب برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ اکبر، کہ ان کے دلوں پر جو ہے اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے دلوں آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اب صرف بڑا عذاب ہے۔ پھر ہم نے پڑھا جو مرض جو ہے، جس کی طرف میں بار بار اپنی بھی توجہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی بھی دلانا چاہتا ہوں، کہ وہ بیماری جو ایمان والوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ آیتیں شروع ہوئی ہیں آیت نمبر 8 سے اور 16 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ ترجمہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر یہ ہرگز ایمان نہیں لائے، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے تئیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، اور خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو خبر ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، اور پھر جب ان کا روگ تو اللہ اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہیں فسادی، لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کہ صحابہ ایمان لے کے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جو یہی ہیں بیوقوف، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے۔ اللہ ایسے لوگوں کا مذاق کرتا ہے اور ان کو بڑھنے دیتا ہے اور سرکشی میں کہ بڑھتے جو اندھوں کی طرح ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور ان کی یہ تجارت ان کو کوئی نفع نہ دے پائے گی۔
آخرت میں تو کوئی نفع نہیں ہے ان کے لیے۔ اب اگلی آیت لے لیتے ہیں، اللہ ان کی مثال اور بیان کریں۔ آیت نمبر 17 ہے، 16 تک میں نے کچھ خلاصہ بیان کر دیا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک الاؤ روشن کیا جس سے لوگوں کو رہنمائی ملے۔ تو جب اس نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، اس کی وجہ سے ہر چیز نمایاں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر دیا، لے کے اللہ کا ان کا نور، کیوں کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھ تو پہلے بھی لیا تھا، اور انہوں نے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، اندھیرے میں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے کہ ان کو نظر ہی نہ آئے۔ اب لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس شخص کی مثال کی طرح جس نے آگ کو روشن کیا، پھر اس کی وجہ سے جب ماحول سارا منور ہو گیا، ہر چیز واضح ہوگی، تو انہوں نے پھر بھی ایمان لایا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو پھر اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کو اب کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کچھ لفظ جو ہیں جو ہمارے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ میم سا لام، مثل کا کلمہ قرآن میں تقریباً 169 مرتبہ آیا ہے، 169 مرتبہ۔ مسئلہ اشیء کے معنی کسی چیز کا سیدھا کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، کسی چیز کو نمونے کے طور پر دکھا کر کسی چیز کی مثال دینا بھی آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ نیلا رنگ ہے، تو کیسے بتایا جائے گا کہ بندہ انسان اس کو آسمان کی طرف دیکھو، دیکھ کر کہے گا کہ یہ دیکھو یہ نیلا رنگ ہے نا، اس طرح کا ہونا چاہیے۔ یا کوئی سبز رنگ کو پوچھے کہ کیسا ہے، تو اس کو انسان توجہ دلائے گا گراس کی طرف کہ دیکھو یہ سبز ہے، اس طرح کا سبز ہونا چاہیے۔ تو یہ مثال کے لیے آتا ہے۔ الممثل کا وہ چیز ہے جو کسی نمونے کے مطابق بنائی گئی ہو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دکھایا گیا ہو نمونے کے طور پر کسی کو، یا مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ التمثال تصویر کے لیے آتا ہے، تماثیل جو ہے تصویروں کے لیے آتا ہے۔ پھر المثل یہ مجسمے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ المثل کے معنی ہے ایسی بات جو دوسری بات سے ملتی جلتی ہو اور ان میں کسی ایک کا ذریعہ دوسری کے مطلب کو واضح کرتا ہو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مثال دی جائے کہ مثال ہے اس شخص کی جو سچ بولتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے وہ دیکھو فلاں شخص کتنا سچ بولنے والا تھا، اس شخص کی مثال۔ تو یہ اسی طرح کسی رنگ کی مثال دی جائے، کسی کو دکھا کر کوئی چیز مثال بیان کی جائے۔ وقود جو ہے یہ کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اور یہ 11 دفعہ آیا ہے۔ وقود کا جو روٹ ورڈ ہے واو کاف دال ہے۔ آگ کا روشن ہونا، وقدن روشن ہونا، اس کے لیے محاورتاً کہا جاتا ہے وقادت النار وقودن وقدا، کہ آگ اس طرح روشن ہوئی جیسے کہ روشن ہوتی ہے۔ الوقود ایندھن کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جو ایندھن آج تو پیٹرول بھی ہے، آج جلانے کے لیے گیس بھی ہے، اس وقت لکڑیاں تھیں یا کوئلہ، یہ سب اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگ کے شعلے کو بھی وقودن کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایندھن بنیں گے جہنم کی آگ کا انسان اور پتھر۔ آیت نمبر جو ہے 24 ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ ال عمران کی آیت میں بھی آتا ہے النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، آگ جس میں ان کو جونکا گیا، خندقوں میں لگائی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان کی مثال اس شخص کی ہے جیسے ایک شخص نے تاریکی میں آگ روشن کی ہو۔ نار جو ہے یہ روٹ نار اور نور کا ایک ہی ہے، نون واو رے روٹ ہے۔ اس روٹ ورڈ سے، اس مادے سے 194 مرتبہ یہ قرآن میں آیا ہے۔ النور وہ پھیلنے والی روشنی ہے جو اشیاء کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ 2 قسم کی ہے، ایک تو دنیاوی طور پر جو نظر آتی ہے، اور ایک اخروی روشنی، اخروی جو آخرت میں جو چیزیں ہمیں واضح ہو جائیں۔ نور دنوی میں پھر 2 قسم ہیں، ایک معقول ہے جس کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے، یعنی امور الہیہ کی روشنی، اور عقل اور فہم یا قرآن پاک کی روشنی۔ دوئم محسوس کرنا، یہ ساری اس میں آ جاتی ہے عقل سے، اور اللہ قرآن سے جو ہم لیتے ہیں یا فرمان عظیم سے لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوسری جو ہے محسوس، جس کا تعلق بصر سے ہے، یعنی دیکھنے سے آتی ہے ہمیں، یہ روشنی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے دیکھنے سے، جیسے چاند، سورج، ستارے، اور دیگر جو ہیں اجزاء میں فلکی ہیں جو نظر آتے ہیں، یہ چمکنے والے ہیں کیونکہ نظر آتے ہیں چاند، سورج اور ستارے۔ چنانچہ نور الہی کے متعلق فرمایا گیا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے کہ یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کتاب جس میں نور بھی ہے اور جس میں وضاحت بھی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یہاں دو لوگوں کی مثال دی گئی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 میں کہ ایک شخص وہ ہے جس کے لیے اللہ نے نور بنا دیا ہے، قرآن اس کے لیے نور بن گیا ہے، اس کے سامنے ساری روشنی واضح ہو گئی ہے، اس کے سامنے آخرت کی جو چیزیں تھیں اللہ نے واضح کر دی ہیں، اس کو یقین نے قلب عطا کر دیا ہے، اس کو علم والا یقین ہو گیا ہے، علم الیقین ہو گیا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، تو وہ یہ اس روشنی کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، بات وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائے ہوئے ہے۔ کیا اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا، خود ہی نہیں نکل سکتا؟ تو کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلا لفظ ہے آج کا جو ہم نے اس آیت مبارک کو دیکھا، اس میں آزوات جو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کس سے بنا ہے، اور یہ لفظ جو ہے قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ فلما آزوات ما حولہ، پھر جب اس شخص نے آگ جلائی اور ماحول روشن ہو گیا، ان کے ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئیں، تو اللہ ان کا نور کو لے گیا۔ پھر اسی طرح فرمایا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کلما آزوا اہلہم مشوا فیہ، جب ان کو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، پھر جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، مطلب جب فائدہ کا مقصد ہوتا ہے تو دین پر چلتے ہیں، اور جب فائدہ نظر نہیں آتا تو پھر رک جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قصص میں آتا ہے کہ اللہ اگر تم سے لے جائے یہ روشنی، آنکھوں کی بصارت، یہ سورج چاند کی روشنی، تو کون ہے جو تمہارے لیے ان کو روشن کرے گا؟ یاتیکم بضیاء، کون ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے گا؟ اور اسی طرح جو آسمانی کتابیں ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے۔ تورات کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 48 ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی کتاب عطا فرمائی جو سرتاپا نور ہے، روشنی ہے اور نصیحت کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں، کیونکہ اللہ نے اس کی گارنٹی نہیں لی تھی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ آخری کتاب آنے والی تھی، آخری رسول آنے والے تھے، تو انہوں نے بہت ساری تحریفات کر دیں۔ قرآن ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے بارے میں، وہ کتاب ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کچھ شک نہیں ہے۔ پھر سورہ ہجر میں اللہ فرما رہے ہیں، سورہ ہجر کی آیت میں، آیت نمبر 9 ہے سورہ نمبر 15، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یقینی طور پر ہم نے اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا، اور بے شک یقینی بات ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ ماحول کا لفظ جو ہے حول سے ہے، الحول کہتے ہیں، ماحول کے لیے لفظ آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے ہا واو لام ہے۔ حولو کا کلمہ جو ہے قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ الحولو دراصل اس کے معنی کسی چیز کے متغیر ہونے اور دوسری چیزوں سے الگ ہونے کے ہیں۔ ہم نے سورہ انفال کی آیت پیچھے پڑھی ہوئی تھی کہ بے شک اللہ یاد رکھو اے ایمان والو، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جب وہ تمہیں پکاریں تاکہ تمہیں زندگی ملے، اور یاد رکھو اگر تم ٹال بٹول سے کام لیتے رہو کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی جاب کا مسئلہ ہے، آؤں گا دین کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، تو پھر اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان داخل ہو جائے گا۔ پھر جس کے دل کے درمیان اللہ داخل ہو گیا، اس کے اور اس کے دل کے درمیان، تو پھر اس کو ہدایت کیسے آپ مل سکتی ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ اس لفظ کو بھی دیکھ لیں، ذہبہ جو ہے کسی چیز کے چلے جانے کے لیے آتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 56 مرتبہ آیا ہے، روٹ ورڈ ہے زال ہا با، ذہب۔ الذہب سونے کے لیے بھی آتا ہے، ذہباتن بھی کہا جاتا ہے۔ انی ذاہب الی ربی، سورہ صافات میں آتا ہے جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ سے نمرود ٹھنڈی ہوئی
تو آپ نے پھر سوچا کہ اب اس قوم کو حجت پوری ہوگی، تو آپ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، کہ میں اپنے رب کے لیے ان کو چھوڑتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں۔ اسی طرح آتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 میں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، تمہیں مار دے۔ یہاں پر جو لفظ ہے تمہیں ختم کر دے، اور تمہاری جگہ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اگر انسان نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ سب شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم کو دور کر دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا فی طغیانہم یعمہون، جیسے ہم نے پڑھا تھا وَتَرَکَہُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ، تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ان کی اندھیروں میں۔ تو ترک کا لفظ چھوڑ دینا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میں نے یہ چیز ترک کر دی، اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، بڑا آسان لفظ ہے ہمارے لیے۔ ترک الشیء کے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، خواہ وہ چھوڑنا ارادتاً ہو یا اختیاری ہو یا مجبوراً ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساری جگہ پہ فرما رہے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 99 ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اللہ چھوڑ دے گا اس دن ان کو، اور وہ بعض ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوں گے جیسے موجوں کی طرح دریاؤں سمندروں کی طرح آ رہے ہوں گے۔ انسانوں کے لیے بھی ہے، یاجوج ماجوج کے لیے بھی ہے۔ اس روز ہر شخص میدان حشر کی طرف بھاگ رہا ہوگا اور ایک دوسرے میں وہ گھس رہے ہوں گے، تو یعنی ترکنا چھوڑنے کے لیے ہے۔ ویسے بھی ترکہ اس چیز کو بولا جاتا ہے جو کوئی شخص مر جائے تو اس کے پیچھے جو چھوڑا جاتا ہے، چھوڑا ہوا مال ہے، اس کو ترکہ بولا جاتا ہے۔ تو ترکہ جو ہے اس کو بولا جاتا ہے، میں نے یہ عادت ترک کر دی، یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ ظلماتن، یہ لفظ زوال لام اور میم سے ہے۔ الظلماتو جو ہے اس کے مادے سے بننے والے الفاظ یا کلمات جو قرآن میں آتے ہیں وہ ان کی تعداد 315 ہے۔ الظلماتو کے معنی ہے روشنی کا معدوم ہو جانا، اندھیرا چھا جانا۔ ظلم کے لیے لفظ بھی آتا ہے ظلماتن، قرآن میں آتا ہے جیسے سورہ نور میں آتا ہے ظلماتن بعضھا فوق بعض، ایک کے بعد ایک شخص اندھیرے میں ہو، سمندر میں ہو، پھر رات کا اندھیرا، پھر سمندر کی لہروں کا اندھیرا، تو ایک کے بعد ایک اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، ایک پر ایک چھایا ہوگا۔ اَمَّن یَہْدِیکُم فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بتاؤ تو صحیح کہ زمینوں اور سمندروں میں اندھیروں میں کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے بڑا سورس اس زمانے میں تھا ستاروں کے ذریعے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اللہ نے ہی بنائے ہیں اندھیرے اور اجالے۔ اور کبھی ظلماتن کا لفظ جو ہے بول کر جہالت، شرک اور فسق اور فجور کے معنی بھی مراد دیا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں یخرجوہم من الظلمات الی النور، ان کو کہاں سے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، طاغوت ہیں، اللہ کے خلاف طغیانی میں ہیں پڑے ہوئے، تو وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، وہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، یہی ہیں جہنمی، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ ظلم آتا ہے کسی چیز کو اس کا حق نہ دینے پر بھی ظلم ہے، جب حق نہ دیا جائے، یا کسی کا حق کو بڑھا دینا اور کسی کے حق کو کم کر دینا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ میز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، کرسی پہ انسان نے بیٹھنا ہے، اب وہ کوشش کرے کہ میز پر کرسی کو الٹا رکھ دے، تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ مطلب جو چیز جہاں رکھنی چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو حق دیا جائے۔ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کا حق نہ دینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں لوگوں سے مانگنا، سب کی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی اس میں حصہ دار ہے، یہ شرک ہے، ظلم ہے۔ اللہ کا حق کسی اور کو دینا یہ ظلم ہے۔
اب اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مثالہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ بھڑکائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا، گرد کی چیزیں روشن ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی الظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 18، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو نہیں پلٹیں گے۔ سمم کا روٹ جو ہے سوات میم میم ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 15 مرتبہ آیا ہے۔ السمو کے معنی ہے سماعت کا ضائع ہو جانا، یعنی بہرا ہو جانا۔ اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت میں ہم نے پڑھا سمن، کہ وہ بہرے ہیں، بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیجن اندھے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 71 ہے۔ وہ گمان کرتے تھے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، دوبارہ آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، پس وہ لوگ اندھے ہو گئے، یعنی جان بوجھ کے انہوں نے دیکھنا بند کر دیا، بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن مہربانی کے بعد پھر وہ دوبارہ اندھے ہو گئے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر وہ اندھے ہوئے، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے ان میں سے بہت زیادہ۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے، سورہ نمبر 6، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم، وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور طرح طرح کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں۔ سورہ زخرف میں آتا ہے، افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو جو راہ دکھا سکتے ہیں جو دیکھنا ہی نہ چاہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ بکمون جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ بے کاف میم ہے، قرآن میں یہ کلمہ 6 دفعہ آیا ہے۔ الاب کا منہ پیدائشی گونگا، اور عام طور پر گونگے کو کہتے ہیں سمن بکمن، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ انسان کی عقل کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے۔ جو شخص ذوف عقلی کے سبب گفتگو نہ کر سکے، اس کو گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اور گونگوں کی طرح چپ رہے، تو اس کے متعلق بھی آتا ہے بکمن، یعنی جو کلام سے عاجز ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں سورہ نحل میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، 2 شخصوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی بھیجا جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو برابر ہو سکتا ہے، جو عدل کا حکم دیتا ہے، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ امیون جو ہے اس کا روٹ ورڈ عین میم یہ ہے، قرآن میں 33 مرتبہ آیا ہے۔ یہ بصارت اور بصیرت دونوں قسم کے اندھے پن کے لیے آتا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، سورہ عبس میں آتا ہے، آپ کے پاس ایک نبی نہ آیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں سورہ الرعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 16 میں، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ پوچھیں ان سے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے کہ مثال دی، اس آیت کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی ایک پروگرام میں، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کیا زمین پر چلے پھرے نہیں تو ہوتے ان کے پاس دل جن سے وہ سمجھتے، ایسے کان جن سے وہ سنتے، پس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آخری لفظ جو ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، راجعون، رجا کے معنی ہیں کسی کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا۔ یہ کلمہ قرآن میں 104 دفعہ آیا ہے، لوٹنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت لے لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، عام بولا جاتا ہے کسی کو مرگ پر، کہ جب ان پر مصیبت آتی تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، اور بے شک ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ یونس میں آتا ہے، آیت نمبر جو ہے 56 ہے، ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرح ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 4 لے لیتے ہیں، اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ البقرہ
کی آیت کا میں ترجمہ کر پروگرام کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امجن اندھے ہیں، فہم لا یرجون، سو اب یہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹنے والے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو دنیا بسی ہوئی ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہی جو بات سننے والی ہے، یہ سننے نہیں چاہتے، جو ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ یہ دیکھنے نہیں چاہتے، اور جس کے لیے ان کو بولنا چاہیے وہ یہ بولنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا